السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے غم و غصہ، احتجاج اور اپنی جان کی قربانی دے کر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں وہ کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور ناموس رسالت کے لیے وہ ہر قربانی دینے تیار ہیں۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں شدید احتجاج، پولیس فائرنگ، لاٹھی چارج کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ توقع کے مطابق اتر پردیش میں گرفتار کیے جانے والوں کے مکانوں اور املاک پر بلڈوزر چلائے گئے۔ 21ویں صدی میں جہالت کے دور کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے غم و غصہ اور احتجاج سے بی جے پی حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے اپنی پارٹی کی بد زبان، بد تہذیب، نااہل اور نکمے ارکان کو باز نہ رکھا تو حالات اور بھی خراب ہوں گے۔ رانچی میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے نوجوان مدثر کی شہادت پر ساری دنیا کے مسلمان رشک کر رہے ہیں کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نوجوان نے جام شہادت نوش کیا۔ مدثر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری دنیا اسے خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور پولیس کی زیادتی، جانبداری کی مذمت کر رہی ہے کہ پولیس نے حالات پر قابو کرنے کے لیے بجائے پیروں پر گولی چلانے کے سیدھے سر پر گولی چلائی۔ اس دوران مختلف مسلم قائدین نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ امریکہ میں مقیم ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کے سلسلے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے زیادہ کوئی اور مسلمانوں کو عزیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اتوار 12 جون کو ڈاؤن ٹاؤن شکاگو میں ہندوستانی قونصل خانے کے روبرو شمع محمدیہ کے پروانے احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ یونائیٹڈ مسلم فرنٹ شکاگو نے اس احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا ہے۔ شکاگو میں ہی مقیم ممتاز آنکولوجسٹ ڈاکٹر تجمل حسین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کا ذکر ورفعنا لک ذکرک سے کیا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ سے اس قدر محبت و عقیدت تھی کہ آپ کے وضو کے خطروں کو تک نیچے گرنے نہیں دیتے۔ حیدرآباد کے ممتاز علماء کرام اور اکابرین پیر 13 جون کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ناموس رسالت کے تحفظ اور موجودہ حالات پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ مولانا غیاث احمد رشادی، مولانا شاہ جمال الرحمن امیر ملت، مفتی تجمل حسین، مفتی غیاث الدین رحمانی کے بشمول دیگر اکابرین موجود رہیں گے۔ ملک کی 4 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 16 سیٹوں پر ہونے والے انتخابات میں مہاراشٹر سے کانگریس کے عمران پرتاپ گڑھی نے شاندار جیت حاصل کی، جبکہ راجستھان سے کانگریس کے تینوں امیدوار فتح یاب ہوئے۔ بی جے پی کے ایک امیدوار سابق وزیر گھنشیام تیواری ہی کامیاب ہو سکے۔ ہریانہ میں پارٹی امیدوار اجے ماکھن الٹ پھیر کا شکار ہو گئے اور آزاد امیدوار کارتکیہ شرما نے جیت درج کی۔ خلیجی ممالک میں ملازمتوں کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ غیر مقیم ہندوستانیوں کو نئی منزلوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بات سابق سفیر ہند برائے سعودی عرب و موجودہ سیکریٹری وزارت خارجہ ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ ڈاکٹر اوصاف سعید گزشتہ روز انڈین ایمبیسی آڈیٹوریم ریاض میں کمیونٹی کو ملک سے باہر کام کرنے والے ہندوستانیوں کے لیے حکومت ہند کی جانب سے پیش کی جانے والی موجودہ خدمات اور نئے منصوبوں کی تفصیلات سے واقف کروا رہے تھے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اوصاف سعید نے مزید کہا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے NRIs ملک کے لیے اثاثہ ہیں، جن کے ذریعے ملک کو $83 بلین سالانہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ گلف NRIs اپنی آمدنی کا بڑا حصہ وطن بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے ملک کا چہرہ ہوتے ہیں۔ ہر ملک میں بسے ہم وطنوں کی خدمت ان کی ترجیح ہوتی ہے۔ انڈین مشنز یہ خدمات دن رات کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں پیدا بحران، وبائی امراض یا جنگ وغیرہ سے خراب ہوئے حالات میں انڈین مشنز کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی باشندے جس ملک میں رہیں، اگر وہ اپنا ڈیٹا ہندوستانی سفارت خانے میں رجسٹر کروائیں تو ایمرجنسی حالات میں مدد پہنچانے میں مدد ملے گی اور آسانی ہوگی۔ انہوں نے حالیہ عرصے میں یوکرین میں مدد پہنچانے میں تاخیر کا حوالہ دیا۔ ڈاکٹر اوصاف سعید سیکریٹری وزارت خارجہ ہند نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں گھریلو ملازمین خصوصاً ہندوستانی عورتیں اکثر مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے لیے حکومت ہند نربھیا فنڈ سے 40 کروڑ روپے
کی لاگت سے رہائشی سینٹرز قائم کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت ریاض اور جدہ میں ایک سینٹر قائم ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت NRIs کے لیے لازمی انشورنس کا انتظام کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سینئر عہدیداران سے ملاقات کے سلسلے میں مملکت آئے تھے۔ انہوں نے مسرت کے ساتھ حاضرین کو یہ پیغام دیا کہ تمام اعلیٰ عہدیدار سعودی میں کام کرنے والے ہندوستانی باشندوں کی ستائش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ 2023 کا NRIs ڈے ہندوستان کے شہر اندور میں 7 تا 10 جنوری منعقد ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماہ رواں ہندوستانی وزیر خارجہ شری S جے شنکر اس مہینے کے آخر میں ریاض کے دورے پر آئیں گے۔ حیدرآباد ایسوسی ایشن دمام نے عید میلاد تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نہ صرف منطقہ شرقیہ بلکہ دبئی کے نامور شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ بہترین کلچرل پروگرام کے علاوہ بچوں کے کھیل کود کا بھی انتظام تھا۔ اس موقع پر نئے صدر کی حیثیت سے جناب معیز کا اعلان کیا گیا۔ محمد عثمان اور عادل کا بھی مختلف عہدوں پر انتخاب عمل میں آیا۔ جناب معیز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی ساری قوت کے ساتھ انڈین کمیونٹی کی خدمت کریں گے۔ اس محفل کو نئے منتخب ارکان جناب محمد عثمان اور عادل کے علاوہ ڈاکٹر محمد عبدالحی اور جلیل انصاری، چیئرمین ویژن ٹرسٹ NRI فورم نے اپنے خطاب میں متحد ہو کر کام کرنے پر زور دیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ جب بھی ضرورت ہو وہ ان کی ٹیم ہمیشہ حیدرآباد ایسوسی ایشن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس محفل کی کارروائی دبئی سے آئے ممبر جناب صادق نے چلائی اور سید آصف پاشا نے شکریہ ادا کیا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوئیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔